دراصل ہم یہاں جو حاضر ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پر دو چیزوں کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، ایک تو مبارکباد کے لیے اور دوسرا اعتراف کے لیے۔ مبارکباد بھی ہمہ جہت ہے، اس کی کئی جہات ہیں۔ فیصل اجمی ہمارے دیرینہ دوست ہیں، باکمال شاعر ہیں، کمال کے افسانہ نگار ہیں، نظم گو ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں، ان کی طرف سے یہ اعزاز دیا جانا۔ پھر آثار کے جو موجودہ منتظمین ہیں وہ سب اعلیٰ شاعر ادیب ہیں، سخن فہم سخن شناس ہیں، ان کی طرف سے وہ سب ہمارے دیرینہ دوست ہیں، ان کی طرف سے یہ اعزاز کا دینا۔ اور پھر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب جیسے شخصیت کے لیے، جن کے اعتراف کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، ان سے ہماری دیرینہ اپنائیت ہے، محبت ہے۔ اور میرا خیال ہے اس ہال میں موجود کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو دل سے ان سے محبت نہ کرتا ہو۔ تو یہ ہم مبارکباد میں پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو بھی، اور اس اعزاز کو بھی، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت چننا بذات خود ایک اعزاز ہے۔ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کے بارے میں جب بھی مجھے تعارف کا موقع ملا ہے، جب کبھی موقع ملا ہے، تو میں نے یہی عرض کیا ہے، وہ جملہ دہراتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ان لوگوں میں ہے جن کی موجودگی میں اپنے عہد کے علمی افلاس کا احساس ذرا کم ہوتا ہے۔ ہمارے وقت کی جو غربت ہے، ہمارے وقت کی جو افلاس ہے، اس کا احساس کم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں۔ اور ایسی ہمہ جہت شخصیت، جیسا کہ زاہد منیر عامر صاحب نے بھی یہ کہا، جس میں عربی ادب، اردو شاعری، اردو نثر، تنقید، انگریزی ادب، پنجابی ادب، یہ تمام جہات وہ ہیں۔ پھر مذہبیات کی طرف اگر آپ آئیں، تفسیر کی طرف آئیں، قرآنیات کی طرف آئیں، اقبالیات کی طرف آئیں، تو کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں ڈاکٹر صاحب سے ہمیں ایسے نکات نہیں ملتے جو نہایت منفرد بھی ہوں اور جو عام طور پر کتابوں میں کہیں دستیاب نہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب سے میرا ذاتی تعلق کا حوالہ ہے، یہ تعلق بہت دیرینہ ہے اور ان کی ملاقات سے بھی پہلے کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے جب میری ملاقات نہیں تھی تو میرے سینئر دوست اور میرے عزیز جو ڈاکٹر صاحب کے بھی دیرینہ دوست ہیں، جناب انور مسعود صاحب، ان سے جب بھی میری ملاقات ہوتی تھی تو وہ خورشید رضوی صاحب کے شعر مجھے سنایا کرتے تھے، اور بہت سے شعر اسی زمانے میں مجھے یاد رہے جو ڈاکٹر صاحب کے انہوں نے مجھے سنائے۔ مثلاً وہ شعر کہ پھر دور شباب یاد آیا، پھر دور شباب یاد آیا، ڈھلوان پر پھول کھل رہے ہیں۔ اور اسی طرح وہ شعر کہ نبض ایام تیری کھوج میں چلنا چاہے، وقت خود شیشہ ساعت سے نکلنا چاہے، اور مجھے منظور ہے وہ سلسلہ سنگ گراں، مجھے منظور ہے وہ سلسلہ سنگ گراں، کوہ کن مجھ سے اگر وقت بدلنا چاہے، اور عمر اس طرح، عمر یوں ٹھوکریں کھانے کے عمل میں گزری جس طرح سنگ ڈھلانوں پہ سنبھلنا چاہے۔ تو یہ سب شعر ڈاکٹر صاحب سے پہلی ملاقات سے بھی پہلے کے مجھے یاد ہیں، اور وہ مجھے انور مسعود صاحب نے سنائے تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات سے بھی پہلے ایک یاد مجھے آتی ہے کہ میں کراچی اردو بازار میں ایک کتابوں کی دکان میں اپنے کسی سلسلے میں کھڑا تھا، اور میں نے جس کام کے لیے گیا تھا وہ میں بھول گیا کہ جب شاخ تنہا مجھے سامنے نظر آئی اور میں نے وہ اٹھا لی، اور جو صفحہ کھولا اس پر وہ شعر لکھا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ وہ زخم بھر گیا کہ نہیں، میں سوچتا تھا کہ وہ زخم بھر گیا کہ نہیں، کھلا دریچہ درائی صبا کہا کہ نہیں۔ تو یہ شاخ تنہا اس وقت سے میرے ساتھ رہی۔ غالباً 1996 میں ڈاکٹر صاحب پہلی بار لاہور تشریف لائے، گورنمنٹ کالج میں تدریس کا آغاز کیا، تو ان سے ملاقاتوں کا، ان سے استفادے کے ایک طویل سلسلے کا آغاز ہوا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور اتنی یادگار ملاقاتیں ہیں
اور اتنی طرح کی ملاقاتیں ہیں، اس طرح اتنی جہات میں استفادہ میں نے ان سے کیا ہے کہ میں اس کو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اگرچہ مجھے ان کی شرف شاگردی حاصل نہیں رہا، لیکن ایک گونا یہ شرف اس طرح مجھے حاصل ہے کہ جب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے فن عروض پر ان سے کچھ لیکچرز کا اہتمام کیا تو میں ان لیکچرز میں بھی طالب علموں کے ساتھ بیٹھا اور 2-3 دن وہ لیکچرز میں نے بھی اٹینڈ کیا ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر زاہد منیر عامر ہمارے دوست وہ بھی ان لیکچرز میں موجود تھے، تو یہ ایک گنا شرف مجھے ان کی شاگردی کا بہرحال حاصل رہا ہے۔ پھر اس سلسلے میں ہم نے کئی سفر اندرون ملک بھی، بیرون ملک ایک سفر دوحہ کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوا جس میں ڈاکٹر شبیر حنفی مرحوم بھی تھے، ایک مشاعرے کے سلسلے میں تھا۔ اسی طرح انگلینڈ میں ایک بار جب ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، میں بھی وہاں حاضر تھا، تو وہاں کئی ملاقاتیں رہیں، کئی فنکشنز میں ملاقاتیں رہیں، تو کئی سفر بھی ان کے ساتھ میرے یادگار ہیں۔ پھر اس تعلق میں ایک اضافہ اس وقت ہوا جب ان کی کتاب عربی ادب قبل از اسلام جس کا ذکر ابھی ہوا، وہ میں نے بطور ناشر چھاپی، 2011 میں پہلی جلد چھاپی اور 10 سال کے بعد دوسری جلد میں نے شائع کی، اور اب وہ 2 جلدوں میں وہ کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسی کمال کتاب ہے کہ اس کے محاسن پر، اس کے فضائل پر بہت دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں نے اس پر ایک کالم بھی لکھا جو اس زمانے میں اخبار میں چھپا تھا، وہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن مشاہیر کو ہم دیکھ نہیں پائے اپنے زمانی تفاوت کی وجہ سے، لیکن ان کے بارے میں جاننے کا اشتیاق ہمیں رہا، ان کو دیکھنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے تذکرے پڑھے جائیں، ان کے احوال جو لوگوں نے لکھے ہیں، ان کے واقعات جو لکھے ہیں۔ آپ اگر رشید احمد صدیقی کے بارے میں جاننا چاہیں، آپ غالب کے بارے میں، آپ انیس کے بارے میں جاننا چاہیں، آپ ان لوگوں کے بارے میں، جگر صاحب کے بارے میں مجھے حسرت تھی کہ میں کاش ان سے ملا ہوتا، ان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو سوائے اس کی کوئی صورت نہیں ہوتی کہ آپ ان کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے یا ان کے احوال پر جو واقعات پر کتاب لکھی گئی ہے وہ پڑھیں۔ لیکن یہ میں ہمیشہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں جامع ترین تذکرہ بھی اس کے بارے میں 1-2% سے زیادہ بیان نہیں کر پاتا۔ اس کی چال ڈھال، اس کے خصائل، اس کا لب و لہجہ، اس کا احساس جمال، اس کے حصے مزاح، اس کے بارے میں آپ کسی تذکرے میں بہت مبسوط کتاب بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو وہ اس کی شخصیت کے بارے میں 1-2% سے زیادہ آگاہی حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں ہم موجود ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور جس میں اب نایاب لوگ تو کجا، اب کمیاب لوگ بھی موجود نہیں ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر صاحب کی قدر کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ذاتی احساس کی بات کروں کہ میں حتی المقدور ڈاکٹر صاحب سے رابطے کی بھی کوشش کرتا ہوں، ان سے استفادے کی بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن جیسا اتنی بڑی شخصیت سے استفادے کا حق ادا ہونا چاہیے وہ میں کبھی نہیں کر پایا۔ اور اس مختصر زندگی میں اگر یہ مجھے توفیق ہو سکے کہ میں وہ حق ادا کر سکوں تو شاید میری ایک بہت بڑی خواہش پوری ہو۔ تو میں انہی کلمات کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کی ہم سب کو قدر بھی کرنا چاہیے، ان سے استفادہ بھی کرنا چاہیے، اور ان کے اپنے گوشہ نشینی کے مزاج کے باوجود ان کے ساتھ جتنا رابطہ رکھا جا سکے وہ رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، اور میں یہ گستاخی تو نہیں کروں گا کہ وہ جس طرح وہ ڈاکٹر صاحب نے شعر لکھا ہے
میں اس طرح نہیں پڑھنا چاہتا، تو میں ذرا سا تبدیلی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا ایک شعر پڑھ کے انہی کی نظر کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ اور لکھا ہے، میں پہلے مصرے میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کر رہا ہوں، اور شعر ہے کہ میں نجم درخشاں ہوں نظر مجھ سے ملا لو، میں نجم درخشاں ہوں نظر مجھ سے ملا لو، پھر کاہے کو دیکھو گے مقرر کوئی مجھ سا۔